إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج جو قاعدہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جو قاعدہ اصل قاعدہ الیقین لا یزول بالشک کی، کہ یقین شخص سے ختم نہیں ہوتا ہے، زائل نہیں ہوتا ہے، تو اسی قاعدے سے جڑا ہوا آج ایک قاعدہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ لا ينسب لساکت قول، لا ينسب لساکت قول، یہاں تک یہ ایک قاعدہ ہے۔ اور پھر اسی قاعدے سے جڑا ہوا ایک استثناء ہے، اسی سے جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے کہ وَلَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ بَيَانٌ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں اس قاعدے کے اندر، ان دونوں چیزوں کی ہم انشاءاللہ آج کے اس درس میں وضاحت کریں گے، مثالیں پیش کریں گے۔ تو پہلا معاملہ کیا ہے؟ لا ينسب لساکت قول، خاموشی اختیار کرنے والے کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا۔ لا ينسب لساکت قول، جو خاموش رہ گیا اس کی طرف خاموش ہونے کی وجہ سے قول منسوب نہیں کیا جائے گا۔ وَلَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ، فی موضع الحاجت الی البیان بیان، لیکن جہاں بیان کرنا ضروری ہو جائے وہاں اگر کوئی آدمی خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو یہ خاموشی اس کی طرف سے بیان مانی جائے گی۔ تو یہ دو مسئلے ہیں آج، یعنی اس قاعدے میں دو چیزیں ہیں۔ سماج میں یہ ہماری ضروریات ہیں، سوسائٹی میں یہ ہمارے مسائل ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں، تو یہ اس کے لیے قواعد بنائے گئے ہیں، اور اس کی روشنی میں وہاں پہ مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے، فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔ کورٹ میں فیصلے بھی اس طرح سے اسلامی کورٹ میں کیے جاتے ہیں۔ تو پہلے کیا ہے، ضابطہ کیا ہے کہ جو آدمی خاموش رہ گیا ہے مجلس میں، اس کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا۔ خاموشی کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ اسے رضامندی مانیں۔ خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اس سے راضی بھی ہے۔ تو خاموش رہنے والے کو، خاموشی اختیار کرنے والے کو، اس کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا، اس کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ تو جو قاعدہ، اصل قاعدہ ہے کہ یقین یہ شخص سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ تو جس آدمی نے زبان سے کچھ کہا ہی نہیں ہے، تو اب زبان سے نہ کہنے کی وجہ سے اس مسئلے میں اس کا کوئی قول نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، کوئی صراحت نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اب یہ خاموشی جو اس نے اختیار کیا ہے، اس میں یہ احتمال ہے، یہ شک ہے
کہ یہ خاموشی رضامندی کی وجہ سے ہو، وہ اس پر رضامند ہے اس لیے خاموشی اختیار کی ہو، یا یہ کہ اس نے یہ دیکھا ہو کہ بھائی اتنے سارے لوگ ہیں، میرے ایک کی بات کی کیا اہمیت ہوگی، تو کیا فائدہ ہے ذکر کر کے، تو اس لیے خاموشی اختیار کر دی ہو، یا بہت زیادہ غصہ تھا جس کی وجہ سے زبان سے کچھ نہیں کہا اور جو ہے خاموشی اختیار کر لی ہے، یا اپنی جان کا ڈر تھا، کوئی معاملہ تھا جس کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی۔ تو خاموشی کا مطلب ہمیشہ کسی بات سے ایگری ہونا ہی نہیں ہوتا، یا کسی چیز کی رضامندی ہی نہیں ہے خاموشی۔ خاموشی کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، اس لیے خاموش رہ گئے شخص کو اس کی طرف ہم کوئی بات، اس بات کی کوئی نسبت نہیں کریں گے۔ مثالوں سے یہ بات آپ کو اور سمجھ میں آئے گی، لیکن مثال کر دینے سے پہلے آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں کہ یاد رکھیے یہ زبان اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، اسی زبان سے انسان اپنے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جذبات جسے آج کل ایموشنل آپ کہتے ہیں، ایموشنز کہتے ہیں آپ کو، تو یہ ایموشن جو انسان کے ہیں، جذبات کیا ہے اس کے دل میں، اس کی ترجمانی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے اور جو ہے اپنی موافقت اور اپنے ایگری ہونے کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی انسان زبان سے ہی کہتا ہے تو سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے۔ اندر اگر کوئی اس کو تکلیف ہے تو زبان سے کہتا ہے تو سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کوئی بھی معاملہ انسان کا اس کی زبان سے ہی جڑا ہوا ہے، زبان سے ہی معلوم ہوتا ہے انسان کے بارے میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک انسان خاموشی اختیار کرتا ہے تب تک تو اس کے عیب اور ہنر سب چھپے رہتے ہیں، کیا ہے اندر کا معاملہ سب چھپا رہتا ہے، کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اور جب زبان کھولتا ہے تو یہ زبان انسان کی ترجمان ہوتی ہے، اس کی زبان سے پتہ لگتا ہے کہ اس انسان کا کیریکٹر کیسا ہے اور کتنا یہ مہذب ہے یا غیر مہذب ہے، پولائٹ ہے یا پولائٹ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں کس سے معلوم ہوتی ہیں؟ زبان سے معلوم ہوتی ہیں۔ انسان جب بولنا شروع کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے۔ اسی لیے اس کی خاص طریقے سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ ہمیشہ انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، جس سے دوسروں کو پریشانی ہو۔ تکلیف پہنچانے یا گالی گلوچ کی زبان، غلط زبان استعمال کرنا، یہ کسی بھی شخص کے غیر مہذب ہونے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان تو اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ پڑھتے ہیں، کہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ پڑھ کر کے آئے ہیں، جب اپنے علاقے میں آئے پڑھ کر تو لوگوں کو آپ کی ڈگریوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے جتنا آپ کے رکھ رکھاؤ اور آپ کے بات کرنے کا جو انداز ہے، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، یہی الفاظ، یہی سینٹنس اور جملے آپ کے علم کا پتہ دیتے ہیں، یہی الفاظ آپ کے مہذب یا غیر مہذب ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ تو یہی زبان سے ہی انسان کے جذبات کی بھی ترجمانی ہوتی ہے، دل میں جو چیز ہے اس کی بھی ترجمانی ہوتی ہے، دماغ میں جو چیز ہے اس کی ترجمانی ہوتی ہے۔ سب چیزیں آدمی زبان سے ہی بیان کرتا ہے۔ تو جب تک آدمی زبان سے کچھ نہیں کہے گا تب تک اس کی طرف کوئی بات اس کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ اب آج کا جو مسئلہ ہے، پھر ہم اس کو مثال سے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ مثال اب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب ایک مجلس ہے ہمارے پاس، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے اس مجلس میں ایک شخص نے یہ کہا، 4 آدمی بیٹھے ہوئے، ایک شخص نے کہا کہ اگر میرے اوپر کسی کا قرضہ ہو تو مجھے بتا دے اور میرے پاس سے قرضہ لے لے۔ اس کے بعد سب خاموش رہ گئے۔ 3 آدمی، جو 4 تھے، تو ایک نے یہ بات کہی، بقیہ 3 آدمی اور سب خاموش رہ گئے۔
تو اب سب خاموش ہے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان کی خاموشی کو آپ یہ کہیں گے کہ ان کی یہ خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ ان کا قرضہ اس کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ یہ خاموش رہ گئے اس وقت میں؟ تو کیا خاموش رہ جانے کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ گویا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا قرضہ آپ کے اوپر نہیں ہے؟ کیا ہم یہ قول ان کی طرف نسبت کریں گے اس کی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا جو ہے کوئی قرضہ ان کے اوپر نہیں ہے؟ جی، یہ بات نہیں ہوتی ہے، اس کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ اگر واقعی کسی کا اس میں سے کسی کا قرضہ اس کے اوپر ہے تو صرف اس خاموشی کی وجہ سے وہ قرضہ ختم نہیں ہو جائے گا کہ وہ جو ہے ہم نے کہا تو سب نے خاموشی اختیار کر لی، نہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا قرضہ ہو اس کے اوپر، لیکن اسے یاد نہ ہو، ابھی وہ گیا گھر میں جا کر کے چیک کیا حساب تو کچھ پیسہ ابھی اس کے اوپر بنتا تھا، قرضہ اس کے اوپر تھا، اس کو علم نہیں تھا اس وقت میں، تو خاموشی اس نے اختیار کی تھی، کچھ نہیں کہا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے صرف خاموشی کی وجہ سے کسی کی طرف کوئی کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ چار آدمی بیٹھ کر کے بحث کر رہے ہیں کسی مسئلے میں، ایک نے اپنی رائے دی، دوسرے نے اپنی رائے دی، تیسرے نے اپنی رائے دی، چوتھا آدمی خاموش رہا۔ تو جو آدمی خاموش رہا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہی جو رائے ہے فلاں کی وہی رائے ان کی بھی ہے، یا تین آدمیوں نے جو بیان کیا تینوں آدمی کی ایک ہی بات تھی، چوتھے آدمی نے کچھ نہیں کہا تو ہم کہیں گے کہ وہ بھی آدمی تھا اس مجلس میں اور وہ بھی خاموش رہا ہے، اس لیے یہ اس کا بھی قول مانا جائے گا۔ تو کسی خاموش رہ جانے والے آدمی کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ یہ ضابطہ ہے، یہ جو ہے اصل ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، خاموشی اختیار کر لی ہے، تو خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی طرف رضامندی نہ اس کی مانی جائے گی، نہ موافقت جو ایگری ہونا، وہ بات جو ہے کوئی چیز اس میں نہیں مانی جائے گی۔ اب جو ہے میں آپ کے سامنے کچھ جو ہے مثالیں آپ کے سامنے واقعی پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک شخص ہے، وہ سامان جو ہے اس کا اپنا سامان وہ بیچنے کے لیے ہی رکھا ہوا ہے، بیچ کا ایک آدمی دوسرے سے بات کیا اور اس کا سامان مثلا 100 روپے کا ہے، دوسرا آدمی نہیں مجھے 90 روپے میں دے دو، دوسرا آدمی اٹھا کر کے اس کو دے رہا ہے، لیجئے صاحب جو ہے آپ 90 روپے دے دیجئے چلے جائیں۔ یہ جو اصل مالک ہے وہ خاموش ہے، اس نے کچھ کہا نہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کی یہ خاموشی اس کے ایگری ہونے کو بتا رہی ہے؟ گویا کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ لے جاؤ، کیا یہ قول اس کی طرف ہم اس کی نسبت کریں گے یا کہیں گے کہ نہیں، اس کی خاموشی اس کی موافق ہونے کی دلیل نہیں، اس کے ایگری ہونے کی دلیل نہیں؟ کبھی آدمی کو تعجب ہو رہا تھا اس وقت کہ یہ تعجب کی وجہ سے میرا سامان یہ جو ہے کیسے جو اٹھا کر کے دے رہا ہے، اور ابھی کچھ کہے وہ ابھی اپنے اس تعجب کے جو ہے اس سے باہر بھی نہیں نکلا، تب تک سامان دیا وہ لے کے چلا گیا اور پیسہ اس کو دے دیا، وہی پیسہ لے کر کے اب اس کو دے رہا، وہ آدمی چلا گیا۔ اب یہ کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کی طرف سے موافقت بھی تھی بیچنے والے اصل مالک کی طرف سے۔ اگر وہ چاہے تو اس کو حق ہے کہ کہے نہیں نہیں نہیں، وہ میرے سامان 100 روپے کا ہے، آپ پیسہ لے کر کے جاؤ اور اس سے جو ہے سامان لے کر کے آؤ۔ وہ کہے گا نہیں 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 آپ، میں نے کہا پھر آپ خاموش کیوں رہ گئے، آپ نے اسی وقت کیوں نہیں کہا؟ تو یہ کہنا کافی نہیں ہوگا، یہ قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو خاموش رہ جائے کسی معاملے میں تو یہ خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کے موافق ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں بعض جگہیں ہوتی ہیں یہ جہاں انسان اگر خاموش ہو جائے تو اس کا خاموش ہونا اس بات یعنی اس کے لیے خاموش ہونے کی وجہ سے مسئلہ اس کی طرف جو ہے پیش جو ہے آئے گا اور کہا جائے گا کہ اس کی خاموشی یہ بتا رہی ہے
کہ گویا یہ اس کے موافق ہے، یا یہ کہ جو بھی وہ معاملہ چل رہا تھا اس کے تعلق سے اس کی خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ اس کے موافق ہے۔ کہیں کہیں یہ جو ہے معاملہ ہوتا ہے شریعت میں، اسی لیے ساتھ میں ایک دوسرا ٹکڑا بھی اس میں رکھا گیا ہے، وَلَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ بَيَانٌ، کہ جہاں بیان کرنا ضروری ہو جائے ایسی جگہ میں اگر کوئی خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور کچھ نہیں کہتا، جو ہے بالکل زبان کو خاموش رکھتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے بیان مانا جائے گا، کیونکہ اگر وہاں خاموشی اختیار کر لی ہے تو یہ خاموشی اس موقع پر بیان ہے۔ تو ایسے بھی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں شادی کے موقع پر۔ اگر عورت، اس مثال سے آپ کو یہ جو ہے ٹکڑا سمجھ میں آئے گا دوسرا، کہ عورت کی اگر پہلی شادی ہو رہی ہے، ابھی پہلی مرتبہ شادی ہو رہی ہے، اس کو باکرہ کہتے ہیں عربی، تو لڑکی اگر باکرہ ہے، پہلی مرتبہ اس کی شادی ہو رہی ہے، تو باکرہ لڑکی سے بھی اجازت لینا ضروری ہے نکاح کے لیے۔ تو اب جو ہے وہ باکرہ لڑکی، اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس شادی کے لیے راضی ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ جب اجازت ہے، آپ کو قبول ہے، یہ پوچھا گیا اس سے، تو اس نے خاموشی اختیار کر دی، کچھ نہیں کہا، تو اس کی یہ خاموشی اس کی رضامندی ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بات ہے اذنها سماتها، تو اس کی جو ہے یہ خاموشی اس کی طرف سے اجازت مانی جائے گی۔ یہ پتہ ہونا چاہیے اس لڑکی کو کہ لڑکی کو اصل میں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی خاموشی اختیار کر لی، اور بعد میں جب اس سے جو ہے رشتہ لوگوں نے سمجھا کہ خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ کر کے لوگوں نے رشتے کو آگے بڑھا دیا، نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو کہتی ہے نہیں، میں نے تو اجازت ہی نہیں دی تھی۔ نہیں، اس موقع کی خاموشی یہ اجازت مانی جائے گی۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ ضرورت تھی بیان کی۔ اگر اس لڑکی کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا تو اس کو زبان سے کہنا تھا کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے۔ یہاں اسی کو کہتے ہیں کہ وَلَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ، جو جگہ بیان جہاں پہ ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری ہے، اس جگہ پہ اگر آدمی خاموشی اختیار کر لے تو یہ اس کی طرف سے بیان مانا جائے گا۔ تو یہ چیزیں یہ جو ہے نوٹ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ عورت جب جو ہے یہ باکرہ ہو، اس کی شادی کی بات چل رہی ہے، اور وہ شادی کے تعلق سے اس سے اجازت لینے کے لیے گئے، اس سے پوچھا گیا کہ یہ رشتہ تمہیں منظور ہے، تو اس نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں۔ تو بعد میں چونکہ اس کی خاموشی اس کی رضامندی مانی جائے گی، یہاں پر یہ حدیث میں بات ہے، تو بعد میں وہ کہہ رہے نہیں، میں نے تو اجازت نہیں دی تھی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ رشتہ پسند ہے، اور نکاح ہونے کے بعد یہ بات کہنا شروع کرے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کہ اس موقع پر اگر اس کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو اپنی زبان سے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اس موقع کی خاموشی اس کی طرف سے بیان مانی جائے گی۔ بیان کیا ہے؟ کہ ہاں میں اس رشتے سے راضی ہوں، خاموشی ہی اس کی بیان ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو اس کو دوسری مثال دیتا ہوں جو جج کے سامنے چیز پیش آتی ہے۔ آپ کے سماج میں بھی یہ چیزیں جو ہے ہو سکتی ہیں، سوسائٹی میں، چونکہ ہمارے یہاں چونکہ اسلامی کورٹ تو ہے نہیں، تو جو لوگ جو ہے سماج میں رہتے ہیں تو کچھ مسئلے وغیرہ آتے رہتے ہیں جمعیت جماعت کے پاس، تو ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس موقع پر یہ خاموشی کی بات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو شریعت میں مسئلہ یہ ہے اسلامی کورٹ کے لحاظ سے کہ جب دو آدمی کسی مسئلے کو لے کر کے آتے ہیں تو جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا اس کو مدعی کہا جاتا ہے، اور جو شخص دوسرا ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ دو لفظ میں سمجھانے کے لیے کہا۔ تو اسلامی شریعت میں بات یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اسی کو پہلے پروف پیش کرنا پڑتا ہے اپنے دعوے کے لیے، اس کو پروف پیش کرنا۔ پروف میں کیا ہے؟ دو گواہ ہیں
اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی چیز لکھی ہوئی، کچھ بھی جو ہے ایک شہادت، ایک وٹنس جو ہے اس کے تعلق سے، یا کوئی پروف جو ہے وہ پیش کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ پروف نہیں پیش کر پایا تو جو مدعا علیہ ہے اس سے قاضی جج کہے گا کہ تم قسم کھا لو۔ وہ قسم کھانے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ آدمی خاموش ہے، قسم کھا ہی نہیں رہا ہے، کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے، وہ آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیا کرے گا اب یہاں پر قاضی جو جج ہے، کیا کرے گا اب اس کو کہ جو ہے وہ خاموش ہے تو ابھی ہم اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہیں گے؟ نہیں، اس کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ گویا کہ یہ معاملہ ابھی اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ چیز واقعی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک اس مثال کو اور تھوڑا کلیئر کر دیتا ہوں۔ جیسے زید اور بکر دو آدمی یہ جج کے پاس گئے۔ زید کا دعویٰ یہ تھا کہ بکر نے میرے پاس سے 1000 کا قرضہ لیا ہے اور اس نے واپس نہیں کیا ہے۔ قرضہ لیا ہے، اس نے واپس نہیں کیا ہے۔ اب یہ جو ہے دعویٰ ہے اس کا، قرضہ جو ہے لینے کا، لیکن اس کے پاس کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے لکھا ہوا جو ہے دونوں کے سگنیچر، جو آج کے زمانے میں اسے پروف کہا جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی چیز جو ہے نہیں ہے اس کے پاس جو جج کے سامنے پیش کر سکے۔ وہ زبانی طور پر چیز ہوئی، قرضہ مانگا اس نے اور زید نے وہ قرضہ دے دیا، اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ جب پروف نہیں تو اس کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا۔ اب اس آدمی سے یہ کہا جائے گا، جو بکر ہے جس کے خلاف یہ دعویٰ ہے، اس سے یہ کہا جائے گا، جو ہے جج کہے گا کہ آپ یہ قسم کھا کر کے کہہ دو کہ آپ نے زید سے 1000 قرضہ نہیں لیا ہے۔ قسم کھا کر کے اس کو کہنا پڑے گا۔ اب یہاں پر بیان ضروری ہے۔ یہ جگہ کیسی ہے؟ اس جگہ پہ خاموشی یہ نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، یہاں بیان ضروری ہے، بیان ضروری ہے۔ اب جو ہے اس سے کہہ رہا ہے جج، لیکن وہ نہیں قسم کھا رہا، گویا کہ اسے یقین نہیں ہے کہ اس نے قرضہ نہیں لیا ہے، اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے، اسی لیے اس نے جو ہے قسم نہیں کھائی۔ تو اب یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ یہاں یہ مسئلہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں کیا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے، بولنا ہے، کہنا ہے کہ جو ہے ہاں میں نے کبھی اس سے، اللہ کی قسم میں نے اس سے کبھی قرضہ نہیں لیا ہے، میں نے اس سے 1000 قرضہ نہیں لیا ہے۔ جس قرضے کی وہ بات کہہ رہا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ میں نے اس سے قرضہ لیا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، اسے قسم کھا کر کے کہنا پڑے گا۔ یہ تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دیا۔ تو اب آپ کو شاید یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، عربی کی یہ عبارت پھر سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ قاعدہ کیا ہے؟ لا ينسب لساکت قول، جو خاموش ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، اس کی طرف کوئی قول اس کی نسبت نہیں کی جائے گی، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ان کا بھی قول ہے، حالانکہ انہوں نے صرف خاموشی اختیار کی ہے، تو خاموشی اختیار کرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ان کا بھی قول ہے۔ اور لیکن اگر جگہ ایسی ہے کہ وہاں بیان کرنا ضروری ہے، پھر بھی خاموشی اختیار کرے کوئی، تو اس خاموشی کو بیان مانا جائے گا۔ تو خاموشی کے ساتھ اصل میں کچھ قرائن بھی ہوتے ہیں، ان قرائن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اس سے موافق ہے یا موافق نہیں ہے، ضرورت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی قاعدے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ایک چیز جڑی ہوئی ہے، اصول فقہ میں وہ مسئلہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو یہ خاموشی بھی آپ کا بیان مانا جاتا ہے، یعنی اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا سکتی ہے، اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ کیوں کی جا سکتی ہے نسبت؟ کہ یہ بیان کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری ہے۔ اصل میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے
یا آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی اور وہ کام اسلام کے خلاف ہے یا وہ بات جو ہے شریعت کے خلاف ہے، وہ چیز جائز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو، آپ کہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہو۔ جب جی آپ نے جی خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب کہ وہ چیز دلیل ہے شریعت میں کہ وہ جائز ہے۔ تو یہ خاموشی کس کی طرف سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ آپ پر بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو اس غلط کو بیان کرنا کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری ہے۔ آپ کی خاموشی آپ کا قول مانا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یہ آپ کی طرف سے اس مسئلے کے لیے دلیل بن جاتی ہے کہ وہ صحیح ہے مسئلہ۔ تو یہ جاننا ضروری ہے۔ دوسرا جو اس قاعدے میں جو دوسری بات ہے نا، وہ اسی سے اس کا بھی تعلق ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنا واجب ہے، اسی لیے آپ کی خاموشی آپ کی طرف سے بیان مانی جائے گی، لیکن اور دوسرے کی خاموشی نہیں۔ میں اب آپ کو جو ہے یہ بھی مثال دے دوں۔ آج کے دور میں یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے، لوگ پیش کرتے رہتے ہیں کہ فرض کر لیجئے کوئی بڑا عالم علاقے کا کہیں پہ ہے اور اس کے سامنے ہی کچھ غلط کام ہوا ہے، کوئی غلط بات کہی گئی ہے، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی، کچھ کہا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ تو کیا اس بات کو مانیں گے آپ کہ اس عالم کا بھی یہی قول ہے، گویا کہ وہ بھی اسی کے قائل ہے؟ نہیں کہیں گے آپ، نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ عالم کی خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح بھی ہے۔ کسی عالم کی خاموشی، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی سب سے بڑا سبب تو یہی کہ وہ ہو سکتا ہے اسے علم ہی نہ ہو اس کے بارے میں، اس لیے خاموشی اختیار کی۔ یہ بھی ایک ہے کہ جو ہے اس موقع پر اس کو انکار کرنے میں ڈر محسوس ہوا۔ بہت سارے لوگ اپنی شہرت کی وجہ سے ان کے سامنے غلط ہوتا ہے، غلط بات کہی جاتی ہے، لیکن انکار نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ یہ آدمی جس کو ابھی میں کچھ کہوں گا تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو آج کل لوگوں کے ذہنوں میں، علماء کے ذہنوں میں خاص طریقے سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سب کو خوش رکھو تاکہ پورے علاقے میں میری شہرت رہے اور میری شہرت کا ڈنکا بجے۔ ایسے بہت سے ہیں، میں نے خود اپنی جو ہے کانوں سے بعض علماء کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ اگر میں ان کو کچھ کہوں گا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں کہتے کچھ بھی، روز اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ اور جانتے ہیں کہ ان کا یہ کام غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کہتے ان سے کچھ بھی، اور آرام سے ان کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور دوسروں کے دلوں، دوسروں کے لیے غلط پیغام بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹوکتے نہیں ہیں۔ تو علماء کی خاموشی کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اور نہ کسی عالم کی طرف اس کی نسبت کریں گے کہ گویا وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، کیونکہ وہ گئے وہاں یہ چیز ہو رہی تھی اور اس کے باوجود بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی، تو گویا کہ وہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ ایسا نہیں کہیں گے آپ۔ خاموش شخص کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کریں گے، وہ جائز نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں اس نے خاموشی اختیار کی؟ اس کے اسباب بہت کچھ ہو سکتے ہیں، اس لیے چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس سبب کی بنیاد پر اس نے خاموشی اختیار کی، اسی لیے ہم اس کی طرف کسی قول کی نسبت، یعنی جو بات چل رہی تھی یا جو کام ہوا وہاں پر، اس کے تعلق سے ہم اس کی طرف کوئی نسبت نہیں کریں گے کہ یہ اس کے قائل ہیں، گویا کہ یہ اس کے قائل ہیں، گویا کہ یہ بھی یہ بات مانتے ہیں۔ ایسا آج کل بہت ہوتا ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بعض اداروں کا مسئلہ ہوتا ہے تو کئی لوگ ہوتے ہیں پڑھانے والے، کئی جو ہے لوگ ہوتے ہیں، 100 آدمی 200 آدمی پڑھا رہے ہیں کسی بڑے ادارے میں، کوئی ادارے میں کوئی کام ہوتا ہے، کوئی ایک جو ہے رواج ہوتا ہے چلا آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ٹیچر اس کو صحیح نہ سمجھتا ہو، لیکن اب ذمہ دار لوگ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے سب کے سامنے چیز ہو رہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کہوں بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ خاموشی کے ساتھ وہاں مجلس میں رہتا ضرور ہے،
حالانکہ وہ اس کو جائز نہیں سمجھتا ہے، صحیح نہیں سمجھتا ہے، لیکن مجبوری ہے، وہ رہتا ہے، تو اس کا وہاں خاموشی کے ساتھ رہ جانا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بھی اس کے جواز کے قائل ہے۔ جیسے کہیں پر جو ہے غائبانہ جنازے کی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں اور جو ہے آج کل کے جو حالات میں بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں مدرسوں میں، تو بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ بعض مدرسوں میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ تعزیتی اجلاس رکھتے ہیں، یعنی ایک جو ہے میٹنگ ہوگی سب کی، طلبہ اساتذہ سب کی، اور ان کی تعزیت جو ہے ان کی تعریف میں کچھ باتیں جو ہے کہی جاتی ہیں، ان کے گھر والوں کو کچھ دلاسے دیے جاتے ہیں، تسلی دی جاتی ہے، ایک مجلس قائم ہوتی ہے، اس کو تعزیتی اجلاس کہتے ہیں۔ اب جتنے بھی مدرسین ہوتے ہیں سب کو اس میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اب جتنے بھی حاضر ہو گئے اب کہیں گے کہ سب اس کے جواز کے قائل ہیں، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی جو ناپسند کرتے ہیں اس کو، لیکن چونکہ وہاں پڑھاتے ہیں اس لیے ان کو اس میں حاضر ہونا پڑتا ہے اور حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے زبان سے نہیں کہا کہ میں تعزیتی اجلاس کو جائز سمجھتا ہوں، زبان سے اس نے نہیں کہا ہے، تو صرف اس طرح کی کسی مجلس میں حاضر ہو جانے سے یہ نہیں کہا جائے گا یا کہ جو ہے وہ بھی اس کے قائل ہیں، کیونکہ ان کی حاضری کسی مجبوری کا سبب، کسی مجبوری کے سبب سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی طرف اس کے جواز کے قول کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، جہاں پر بیان کرنا ضروری ہو جائے وہاں پہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ بیان کرنا چاہیے۔ اب جو ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک سے رائے پوچھے، آپ بتائیے تعزیتی اجلاس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کہہ رہا نہیں صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے صحیح ہے۔ تیسرے سے پوچھا تو خاموش رہ گیا، کچھ نہیں کہا۔ اس کو اب یہاں پہ سب کی رائے لی جا رہی ہے، تو اگر وہ جائز ہے، جائز ہونے کا قائل ہے تو اس کو بیان کرے، جائز ہونے کا قائل نہیں ہے تو اس کو بھی بیان کرے، یا اگر اس کے سامنے مسئلہ واضح نہیں ہے تو اس کو بولنا چاہیے کہ میرے پاس یہ مسئلہ ابھی پورے طریقے سے کلیئر نہیں ہے، میں بعد میں اس سلسلے میں اپنی رائے دوں گا۔ لیکن ایسے موقع پر خاموشی نہیں، اس کی خاموشی نہیں اختیار کرنا ہوگا، اس کو خاموشی اختیار نہیں کرنا ہے جہاں پہ بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو، اس مسئلے کو جو ہے سمجھنا ہے۔ تو میرے خیال میں نے جو اتنی باتیں پیش کی اس کی روشنی میں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یعنی قاعدہ کیا ہے کہ جو آدمی خاموش رہا کسی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں، کوئی شرعی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، خریدنا بیچنا، لینا دینا جو ہے، ہدیہ لینا، سب کرنا جو ہے، ہدیہ دینا، یہ سب چیزیں جو ہے ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر اگر کوئی شخص جو ہے خاموشی اختیار کرتا ہے تو خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی طرف موافق ہونے کی یا جو ہے خلاف ہونے کی کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے رائے اس کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، جہاں بیان کرنا ضروری ہو جائے اس موقع پر اگر کوئی خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے بیان مانا جائے گا۔ اب آپ کے سامنے جو ہے اس سلسلے کے کچھ مسائل جو ہے، یعنی کچھ مثالیں جو ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کے جو ہے سامنے یہ چیز جو ہے اور زیادہ واضح ہو جائے۔ کچھ مثالیں جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے خریدنے اور بیچنے کے تعلق سے ایک بات ذکر کی تھی کہ کسی آدمی کا سامان ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہی دوسرے نے اس کا سامان بیچ دیا کسی کو، دوسرے شخص نے بیچ دیا کسی کو، وہ پیسہ بھی دے رہا ہے اس کو جو ہے بیچنے کے بعد، تو اس کے سامنے بیچنے کی وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس سامان کے مالک کی رضامندی بھی اس میں شامل تھی
اسی لیے یہ بیچنا خریدنا صحیح ہوا، یہ ہم نہیں کہیں گے۔ اگر مالک نے کہہ دیا کہ نہیں میں نے اجازت نہیں دی تھی، میری اجازت کے بغیر یہ سامان بیچا گیا ہے، تو اسلامی لحاظ سے وہ خریدنا بیچنا کیا ہو جائے گا؟ کینسل ہو جائے گا، سامان واپس آئے گا، قیمت واپس کر دی جائے گی۔ یہ صحیح طریقہ ہے اس کا جو ہے۔ اسی طرح سے کرائے کا مسئلہ بھی ہے، کرائے کے تعلق سے بھی جو ہے مسئلہ ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں سارے معاملات کا مسئلہ یہی ہے، زبان سے جب تک اجازت نہیں دیں گے، صرف خاموشی کی وجہ سے یہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ آدمی جو ہے اس کے لیے راضی بھی ہے۔ خاموشی کی وجہ سے وہ چیز نہیں مانی جائے گی۔ اب تو ایک کوئی آدمی جو ہے دوسرے کا مال لے کر کے برباد کر رہا ہے، وہ وہیں پہ بیٹھا ہے، دوسرا اس کا مال لے کر کے برباد کر رہا ہے، اس نے دیکھ کر کے کچھ کہا ہی نہیں، خاموشی اختیار کر لی۔ بچے کبھی کبھی ایسا کر جاتے ہیں، تو کبھی بڑے لوگ بھی کر جاتے ہیں۔ میں ذرا برباد کرنے کے بجائے ایک دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال کرتا ہوں، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ مثال میں کسی کا مثلا سیب رکھ لیجئے، سیب جو ہے اس کا رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی آیا سیب اٹھا کر کے کھانے لگا، اس سے جو مالک ہے اس سے اجازت نہیں لی، سیب اٹھا کر کے کھانے لگا۔ تو کیا سیب اٹھا کر کے کھا رہا ہے وہ آدمی، اور یہ جو مالک ہے دیکھ رہا ہے، پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اٹھا لیا کچھ نہیں کہا، اٹھا کر کے کھانا شروع کر دیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گویا کہ اجازت دے رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، اجازت دے رہا ہے کہ تم کھا سکتے ہو لے کر کے؟ کیا خاموشی اجازت ہے اس کی طرف سے؟ نہیں، اجازت نہیں، اس کو اجازت نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو خاموش رہ جانے کی وجہ سے اجازت نہیں کہیں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں خاموشی اختیار کیا، اس لیے گویا کہ اس نے یہ کہا کہ ہاں تم کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو زبردستی کی بات ہے، بعض لوگ ایسی زبردستی کر جاتے ہیں، دوسرے کا سامان رہتا ہے اٹھا کر کے کھانا شروع کر دیا، پوچھا تک نہیں۔ جائز نہیں ہے یہ اسلامی شریعت میں، یہ حرام ہے۔ لا یحل مال امرئ مسلم، کہ کسی مسلمان کا مال جائز نہیں ہے مگر اس کی خوشی سے، اس کی اجازت سے۔ پہلے اجازت لیں گے، بعد میں ہاتھ لگائیں گے اس کے اوپر، یا اپنے ہاتھ سے وہ خود دے دے، اٹھا کر کے جو ہے کھانا شروع کر دیا۔ ہم نے دیکھا بعض لوگ جاتے ہیں کچھ سامان خریدنے کے لیے، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، فروٹ وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو گئے انگور ہے تو انگور جو ہے توڑ کر کے کھا بھی لیا۔ ایک چیز جو ہے کہ ایسا رہتا ہے کہ اٹھا کر کے جو ہے کھا لیا، امرود ہے اٹھا کر کے کھانا شروع کر دیا۔ کھجور لینے جاتے ہیں لوگ تو کھجور ایک اٹھا کر کے کھانا شروع کر دیا۔ نہیں، جائز نہیں ہے۔ اور وہ سامنے والا خاموشی بھی اختیار کر لے تو کبھی اس کے دل میں آتا ہے، یہ بات آتی رہتی ہے دل میں کہ کیسا جو ہے یہ آدمی ہے، یہ اجازت لیے بغیر ایسے ہی کھا رہا ہے، لیکن کچھ کہتا نہیں، کیا کریں گے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کی طرف سے خاموشی یاد رکھیے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، قیامت کے دن پکڑا جائے گا اس کے اوپر۔ پہلے اجازت لو کہ بھائی میں ایک چکھنا چاہتا ہوں، یا خود سے وہ دے لیجیے آپ چکھیے، یا سماج میں ایسا عرف ہو کہ جو بھی آتے ہیں اس چیز کو خریدنے کے لیے تو وہ جو ہے چکھ کر کے ہی خریدتے ہیں، اور جو ہے اگر وہ چکھنے کے لیے کچھ اٹھا لیتا ہے تو مالک کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو اس کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ اگر ایسی کچھ بات ہے عرف میں تو الگ مسئلہ ہوتا ہے، عرف کی بات انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بھی ایک جو ہے ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، عرف کے تعلق سے بھی وہ بات انشاءاللہ آئے گی۔ لیکن یہاں میں آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کر رہا ہوں، ایسی غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ قاعدہ نہیں معلوم ہوتا۔ تو خاموش رہنا اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اب جو ہے ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ میں آپ کی اجازت ہے میں لے لوں یہ،
اب جو ہے وہ آدمی خاموش ہے، کچھ کہا نہیں ہے، تب بھی اجازت نہیں ہے۔ اجازت لیا اور اس نے خاموشی اختیار کی، تو خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ ہاں اجازت ہے اب کھاؤ، نہیں۔ جب تک زبان سے نہیں کہے گا کہ ہاں کوئی بات نہیں، لیجیے آپ جو ہے چکھ لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، چکھ کر کے آپ لیجیے، یا خود سے وہ پیش کرے یا اجازت دے تو کھا سکتے ہیں۔ آپ کہیں آفس میں جاتے ہیں، دروازے کو ناک کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سامنے والا خاموش ہے، کچھ نہیں کہا، تو آپ اندر چلے جاؤ گے؟ کہ وہ خاموش ہے تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے؟ نہیں۔ خاموش ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گویا اجازت دے رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا۔ خاموش آدمی کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ اگر اس کو اجازت دینا ہے تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے اندر آئیے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے قاعدہ، یہ اس کو ذہن میں رکھیے، یہ جو ہے قاعدہ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ لوگ اندر آ سکتا ہوں، یہ اجازت ہے کر سکتا ہوں، ابھی وہ خاموش ہے، کہا بھی نہیں کچھ، جو ہے تب تک آ کے کرسی پر بیٹھ گئے، کچھ کہا بھی نہیں، کھانا شروع کر دیا۔ نہیں۔ ایک اور مثال پیش کرتا ہوں سماج میں، وہ چیز ہے دعوت ہے، لوگوں کو دعوت دی گئی۔ اب دعوت دینے والے نے جن لوگوں کو دعوت دی ہے اس کے علاوہ بھی ایک دو چار آدمی آ جاتے ہیں عام طریقے سے ایسے موقع پر۔ کچھ لوگ جو ہے موقع کے انتظار میں رہتے ہیں، ایسے موقع پر کہیں بھی دعوت ہو رہی تو جا کے کھا کے چلے آتے ہیں۔ اب گئے، دعوت میں گئے، اور جو دعوت دینے والا تھا اس نے دیکھا لیکن اس کو باہر نہیں کیا، چھوڑ دیا، اس کو اندر جانے دے دیا، چھوڑ دیا، کچھ کہا نہیں، خاموشی اختیار کیا اس کو دیکھ کر کے بھی، تو یہ اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے دعوت کھانے کے لیے کہ اب پھر چلے گئے دعوت کھا لیا تو قیامت کے دن پکڑے نہیں جائیں گے، نہیں پکڑے جائیں گے۔ تو اس کی خاموشی اجازت نہیں ہے، یہ اس کی خاموشی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ کتنا بے شرم ہے، دیکھو بغیر بلائے چلا آتا ہے، اور اس کو سوچ کر کے خاموش رہ گیا کہ کیا اب اس کو جو ہے کوئی لوگوں کے سامنے بے عزت کرے، خاموشی اختیار کر لی۔ خاموشی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک دو آدمی کو بلایا گیا کسی جو ہے جگہ پہ دعوت میں بلایا گیا، تو وہ تیسرا آدمی ساتھ میں تھا، اس کو بھی لے کے چلے گئے۔ اب دو آدمیوں کو جو دعوت تھی وہ تو جو ہے دعوت دینے والا جانتا ہے، لیکن تیسرے کو جو لے کر کے آئے اس کی دعوت نہیں ہے، لیکن جب یہ لوگ لے کر کے پہنچے تو دعوت دینے والا گھر کا مالک کچھ کہا نہیں، خاموشی اختیار کر لیا۔ تو یہ خاموشی اجازت نہیں ہے، اور اس شخص کا وہاں جا کر کے کھانا کھا لینا یہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ صحیح طریقہ کیا ہے اس کا بتا دوں آپ کو۔ طریقہ یہ ہے کہ یہ دو آدمی جو ساتھ میں اس کو بھی لے کے چلے گئے، جا کے باقاعدہ کہیں گے اس دعوت دینے والے سے کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو یہ اندر جا کے کھائے گا، آپ کی اجازت نہیں ہے تو ہم اس کو یہاں سے واپس کریں گے۔ اب وہاں پر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ کہے زبان سے، کہے، اگر اجازت ہے تو کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے اور خوشی ہوئی کہ چلو آپ ان کو لے کر کے آئے، ان کو بھی جو ہے کھانا کھلائیے، تو اب اس کے لیے اجازت ہو گئی۔ اور اگر نہیں کھلانا ہے اس کو تو باقاعدہ زبان سے کہنا پڑے گا کہ آپ اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو آپ یہاں سے واپس کیجیے۔ تو یہ ہیں چیزیں میرے بھائی، یعنی یہ ہے ایک قاعدہ، یہ تو معاملات میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، لین دین میں یہ چیز ہوتی ہے، ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں، سب یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب جو ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، گاڑی ہے آپ کے پاس، آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے یہ گاڑی بیچنی ہے، اور آپ نے ایک جو ہے اندازہ بتا دیا تھا کہ میں 4 لاکھ میں بیچوں گا۔
اب ہوتا عام طریقے سے ایسے ہے کہ 4 لاکھ کہا ہے تو 4.25 لاکھ جو ہے اس طرح سے ایک 10-20 ہزار ادھر ادھر جو ہے وہ بیچ دیتا ہے آدمی. تو وہ دوست کسی کو لے کر کے آیا، بات کیا، 4.25 لاکھ پر بات، یہ بھی موجود ہے وہیں پر، 4.25 لاکھ پر وہ تھا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو لے جاؤ. مالک نے نہیں کہا، دوست نے کہا. یہ صرف خاموش رہا اس موقع پر. تو یہ خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس پر راضی ہے اور اتنے پر اگر بیچ دے گے تو صحیح ہے. نہیں، اگر اس نے اس وقت تو خاموشی اختیار کی لیکن بعد میں سوچا کہ نہیں میرا اس میں گھاٹا ہو رہا ہے، تو کہہ رہا اسے نہیں میں 4 لاکھ سے کم میں نہیں دوں گا. کہہ رہا ہے لیکن بعد میں، اس وقت نہیں کہا، وہ چلا گیا اس کے بعد کہہ رہا ہے، تو یہ حق ہے اس کو اور وہ واپس لے سکتا ہے. وہ پورا جو ہے جو ڈیلنگ ہے کینسل کر دی جائے گی، کیونکہ جو اصل مالک ہے جب تک اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے تب تک جو ہے وہ کوئی سامان جو بیچا گیا ہے اس کی اجازت ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ خاموشی تھی یہاں پر، اس کی اجازت نہیں تھی اور اس خاموشی کو اجازت نہیں مانا جائے گا. تو یہ چند باتیں ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو میں نے اس جو ہے قاعدے کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی. اب جو ہے آپ اس کے بعد جو ہے کوئی سوال اگر آپ کے جو ہے ذہن میں ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. ہاں، یا میں سوال کروں پہلے؟ بولیے. السلام علیکم شیخ. میں سوال کروں پہلے؟ جی کیجیے. ہاں سوال کروں ایک؟ برا جی نہ مانے کیجیے. آپ لوگ، تو سوال کرتا ہوں آپ سے اسی قاعدے کے تعلق سے. جی ہاں، شادی ہوئی، شوہر اور بیوی دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں، 1 سال 2 سال گزر گیا اور وہ شوہر نامرد ہے. 2 سال تک اس لڑکی نے کچھ کہا ہی نہیں، خاموش اس کے ساتھ رہتی رہی. تو اب کیا 2 سال جو ہے خاموشی جو اس نے اختیار کی، ہم یہ کہیں گے کہ گویا یہ لڑکی اس کیفیت میں اس شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے راضی تھی؟ کیا ہم جو ہے یہ بات کہیں گے کہ یہ عورت راضی تھی اس کے لیے اور اب خواہ نخرے دکھا رہی ہے، یا نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے. ہاں نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ خاموشی اس کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس نے کچھ انتظار کیا ہو کہ شاید یہ آدمی صحیح ہو جائے گا علاج وغیرہ سے، اس لیے کچھ نہیں کہا، یا اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے کچھ نہیں کہا کسی کے سامنے. یہ اس کے اس کیفیت میں اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے. میں اس لیے یہ مسئلہ پیش کرتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی اگر ایسا ہے، اس کو پتا ہے کہ جو ہے وہ نامرد ہے اور جو ہے بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، تب بھی اس کے لیے شادی کرنا ایک جو ہے کنڈیشن کے ساتھ جائز ہے کہ پہلے لڑکی کو بتانا ہوگا، یا جس عورت سے شادی کر رہا ہے اس کو بتانا ہوگا کہ یہ جو ہے اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، بس ان کو کسی کی ضرورت ہے جو ان کے ساتھ رہے اور جو ہے دونوں جو ہے ساتھ میں رہ کر کے ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک رہیں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، تو اس کے لیے ان کو ضرورت ہے اور یہ شادی کر رہے ہیں. اور کوئی غیر محرم آ کر کے ایسے رہے تو مسائل ہو جائیں گے، کیونکہ چاہے نامرد ہے لیکن کسی عورت کو دیکھنا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے نا، تو مسائل ہوں گے. اس لیے کوئی بیوی ہو تو ٹھیک ہے. تو اگر وہ کہتی ہے لڑکی کہ ہاں، یا عورت بڑی عمر کی عورت ہے، اس کو اب یہ ہے کہ ہاں میں اس پر راضی ہوں، ہم کو کوئی جو ہے اس کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی شہوت بھی نہیں ہے، عمر اتنی ہو چکی ہے کہ اب اس کے پاس وہ شہوت نہیں ہے، تو اس طرح سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے. نکاح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لڑکی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اس میں رضامندی کی ضروری ہوتی ہے کہ ہاں ہم جانتے ہوئے کہ ہاں آدمی ایسا ہے، اس کا یہ معاملہ ہے اور ہم اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں، تو نکاح ہو جائے گا. اس کا خرچہ یہ برداشت کر لے گا اور یہ اس کے کام آ جاتی ہے، دونوں کا ساتھ میں اس طرح سے رہنا ہوتا ہے، گزر بسر ہو جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اب وہ اسی لیے میں نے یہ بات ذکر کی کہ اگر کسی لڑکی کا پہلے سے اگر یہ ہے تو اس کی رضامندی ہے تو رضامندی کے ساتھ ساتھ میں رہ سکتے ہیں. اب اس کو معلوم ہو گیا 2 سال پھر بھی رہ گئی
تو یہ 2 سال رہنے کے بعد جو ہے کہیں آپ کو کہ یہ 2 سال رہنا یہ اس کی رضامندی کی دلیل ہے، تو یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہے، یہ خاموشی اس کی طرف سے اجازت نہیں مانی جائے گی، رضامندی نہیں مانی جائے گی۔ جی اب سوال کیجیے آپ۔ ہاں جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ ایک سوال ہے کہ اگر مرحومین ماں باپ کا اگر سپنا آئے تو کیا ان کے نام سے صدقہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو جو ہے خواب نہ آئے تب بھی صدقہ کیجئے، صدقہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، میں مسئلہ آپ کو جو بیان کر رہا ہوں، صدقہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صدقہ جو ہے آپ کیجئے ان کی طرف سے، تو صدقہ کرنے سے منع نہیں، لیکن یہ سوچ کر کے کہ جو ہے وہ خواب میں آئے ہیں تو گویا کہ خواب میں آ کر کے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، یا خواب میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ لوگوں میں چیز جو بہت مشہور ہے، لوگ کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خواب میں کسی شخص کا آ جانا، نیند میں جو ہے خواب میں جو جن کا انتقال ہو چکا ہے، اگر ان کو خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں آتے نہیں ہیں، وہ خواب میں دیکھ لیا، میں نے وہ آنے کا لفظ جو غلط استعمال کر لیا، اس لیے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آنے کا مطلب نیند میں آنا، تو جو ہے کیونکہ وہ مر گیا تو آتا نہیں ہے، وہ آدمی جو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ روح بھٹکتی رہتی ہے اور آتا رہتا ہے، تو ویسا کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان کو خواب میں دیکھا ہو، تو خواب میں دیکھ کر کے کیا اس کے اوپر یہ ہے کیا ان کی طرف سے صدقہ کرے، یہ جو لوگوں کا بن گیا ٹرینڈ ایک، تو ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں کہ ان کی طرف سے صدقہ کرنا۔ آپ ویسے دعا کرتے رہو، ہمیشہ کرتے رہو، جو ہے ان کو دیکھا ہے اچھی حالت میں دیکھا ہو تو بھی ٹھیک ہے، اچھی حالت میں نہیں دیکھا ہے تب بھی جو الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا جو ہے کئی مرتبہ کئی لوگوں کو جو ہے خواب میں دیکھا، لوگوں نے کئی لوگوں کو خواب میں دیکھا ہے، لوگوں نے جو ہے صحابہ کی بات ہے جو ہے یہ ایک تو شخص جس نے تھوڑا غنیمت میں سے کچھ چادر جو ہے چوری کر لی تھی، تو اس کا جو ہے ہاتھ اس طرح سے جو ہے وہ ایک یہ شخص جس نے خودکشی کر لی تھی، اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا اور اسی میں اس کی موت ہو گئی تھی، تو اس کے جو ہے دوسرے جو ہے رشتہ دار نے اس کو دیکھا خواب میں، تو جو ہے دیکھا تو جنت میں آدمی ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ اپنا ہاتھ چھپائے ہوئے، بڑی نعمت میں ہے لیکن ہاتھ چھپائے ہوئے۔ تو شخص نے پوچھا اس کو، یہ صحیح حدیثیں ہیں یہ، کہ جو ہے کیا بات ہے تم ہاتھ کیوں چھپائے ہو؟ تو کہا کہ میں نے خود کاٹ لیا تھا ہاتھ یہ، اور جو ہے وہ خودکشی کرنے کے لیے، سوسائڈ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تو معاف کر دیا، لیکن کہا کہ جو تم نے خود جو ہے اپنا ہاتھ کاٹا ہے اس کو ہم صحیح نہیں کریں گے، اس طرح سے میرا ہاتھ وہ ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش کیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کی طرف صدقہ کرو، نہیں کچھ نہیں کہا، کہا کہ جو انہوں نے دعا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو بھی جو ہے جو اس سے یہ غلطی ہوئی وہ بھی اس سے معاف کر دے، یہ کہا جائے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی جو ہے کئی صحابہ ہیں، ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی کے تعلق سے ایک خاتون جن کے یہاں وہ صحابی رہتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا تھا ہجرت کے بعد، بھائی بنا دیا تھا، جو ایک انصار اور ایک مہاجر کو، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو، تو اس کی وجہ سے بھائی چارے میں یہ آدمی ان کے ساتھ تھے، ان کا انتقال ہوا، تو اس بیوی نے، اس شخص نے جو ہے اس گھر کی عورت نے ان کی بڑی تعریف کی، بہت جو ہے یہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جو ہے ان کے اس عورت پہ غصہ کیا آپ نے کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو، کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ہے جنت میں ہوں گے، یہ ہوں گے، اس طرح کی بات جو ہے وہ انہوں نے بڑی تعریف میں کہی، بہت نیک آدمی تھے تو انہوں نے کہی بھی اس طرح سے، ان کی نیکی کا خیال کرتے ہوئے کہا یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کے بارے میں بھی ہم پورے یقین کے ساتھ اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کی بات تو نہیں کہہ سکتے نا، وہی ہمارا عقیدہ بھی ہے، نہیں کہہ سکتے ہم جو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اس خاتون سے بھی کہی کہ تم کیسے جو ہے یہ بات کہہ سکتی ہو، اب میں تو اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا جو۔ خیر بات وہ ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا،
ان کو بڑی اچھی حالت میں دیکھا. تو جو ہے خواب میں جب دیکھا ان کو اچھی حالت میں جنت میں دیکھا آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ بھی بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا کہ جو ہے میں بھی ان کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں. یعنی آپ نے جو اس موقع پر تنبیہ کی تھی نا، صرف یہ بتانے کے لیے تنبیہ کی تھی کہ اس طرح سے کسی کے بارے میں نہیں کہا جائے گا. اسی لیے تو ہم کسی کو شہید نہیں کہتے جب تک کہ خود جو ہے ان کے بارے میں اور شہید ہونے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہ کہی ہو. کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو جنگ کے میدان میں مارے گئے، ان کا انتقال ہوا، لیکن پتہ نہیں کس نیت سے وہ لڑ رہے تھے، کیا معاملہ تھا ان کا، ان کے دل کی بات تو ہم نہیں جانتے نا. اسی لیے ہم جو ہے کسی کو یقین کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کسی کے بارے میں نہیں کہتے. تو اس میں بھی خواب میں دیکھنے کی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے خواب میں دیکھا تو چلو آپ ان کی طرف سے صدقہ کرو. تو ایسا کچھ جو ہے مسئلہ نہیں ہے، جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے ویسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں آپ کو صدقہ کرنا ہے ویسے بھی کیجئے ان کی طرف سے صدقہ، صدقے کا فائدہ ان کو حاصل ہوتا ہے. جی شیخ، اگر عقد کے وقت کوئی عقد ہوتے وقت کوئی شخص ہاں پھر سے کہیے، آواز بند ہو گئی آپ کی. جی شیخ، میت کے گھر میں 6 دن تعزیتی اجلاس رکھنا اور بیان ہونا کیسا ہے؟ یہ سب غلط ہے، جو ہے یہ سب ہم لوگوں نے کر رکھا ہے. یہ ہمارے یہاں کیا بن گئی، عادت بن گئی ہے لوگوں کو اس طرح کی. کیسے جو ان کو منع کرنا ہے؟ کس طرح سے نصیحت کرنا ہوتی یہ ہے؟ سب جو ہے، چونکہ یہ سب چیزیں جو ہے غلط ہیں. غلط کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. خواہ مخواہ جو ہے وہ جا کر کے بار بار گویا کہ ہم ان کو یاد بھی دلا رہے ہیں اس کے تعلق سے، اور مزید ان کے غم کا سبب بن جاتے ہیں. لوگوں کا ایک ٹرینڈ بن گیا تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ کسی عالم کو بلا کر کے نصیحت کرنے کے لیے بھی نصیحت کے نام پر گھر والوں کو. ارے آپ کی نصیحت کا کیا ہے؟ لوگوں کو پہلے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو ان کو صبر کرنا ہوتا ہے، اور صبر کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ملے گا. اور سب کو پتہ، ہر مومن کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس وقت آپ کو آ کر کے تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں کسی کا ذاتی کوئی معاملہ ہے، اگر کوئی بہت پریشان ہے، اس کو بہت بڑی مصیبت ہوئی تو اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے، اس کو نصیحت کرنے کے لیے جلسہ جلوس نہیں، وہاں پہ یا کر کے بیان دینا، تقریر کرنا لفافے کے لیے جو ہمارے مولوی لوگ عام طریقے سے کرتے رہتے ہیں پیسوں کے لیے، وہ سب چیز نہیں ہے. لیکن فون پر جو ہے ان کو بات کر لیا، آپ ذرا بات کر کے کہیے ان سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو تسلی دینا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسلی کی 2 بات جو ہے کہتے تھے گھر والوں سے. کوئی اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو ہے یہ بس ایسے ہی ایک بات کہہ دی، 2 بات کہہ دی جو ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دعا کے طور پر جو ہے تسلی کے طور پر 2 بات کہہ دی تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو بیان رکھتے ہیں نا، تقریریں رکھتے ہیں باقاعدہ جو ہے وہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن یا کبھی بھی جو ہے آئیے ذرا گھر میں جو ہے بیان دے دیجیے، عورتیں جو ہے بہت رو رہی ہیں، منع کر دینا چاہیے اس کو. اگر کوئی خاص جو ہے معاملہ ہے کسی عورت کا تو باقاعدہ اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے، وہ جو ہے ٹیلی فون پر کر دیں، اس عورت کو خاص کر کے کہہ دیں کہ آپ کا جو ہے یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. اب پہلے سے ہی یہ باتیں جو ہے عورتوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے، اور شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. جی السلام علیکم شیخ. بولیے. یہ جو اور کوئی سوال؟ جی شیخ. ہلو ہلو. آپ نے بولا کہ زبان کا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھ تک. ابھی آ رہی ہے شیخ؟ کلیئر ہے؟ ہاں بولیے. شیخ یہ جو زبان کا استعمال آپ نے بولا ہے کہ جو آدمی جیسا زبان استعمال کرتا ہے ویسے وہ پہچانا جاتا ہے. شیخ تجارت میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم جو کسی سے پیسہ آنا ہوتا ہے اور اگر وہ وقت پہ نہیں ملتا ہے اور اگر اس کے لیے آپ پیار سے بولتے رہیں گے تو وہ کبھی ملتا ہی نہیں ہے. جی ہاں لیکن جی ہاں جی. جیسے کہ آپ اپنا زبان تھوڑا گندا کر دیتے ہیں تو معاملہ آگے بڑھتا ہے. کئی بار ایسا جی ہاں ہوا جی. ہے. تو جی اس ہاں سے جی. کیا یہ مانا جائے کہ وہ بندے کا دیکھیے مسئلہ زبان؟ کیا ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا کہ جو ہے لین دین میں ہوتا یہ ہے
تجارت میں آج کل کی زبان میں، آج کل کے زمانے میں، کہ جو ہے پیسے کا ادھار بہت ہوتا ہے اس میں، جو چونکہ اسی طرح سے لین دین چلتا رہتا ہے تو لوگوں کے پاس سے پیمنٹ آنے رہتے ہیں. اگر جا کر کے ذرا دبنگ ہو کر کے سخت الفاظ میں ان سے جو ہے پیسہ وصول نہیں کریں گے تو کبھی دیں گے ہی نہیں پیسہ. وہ آرام سے رہیں گے، بھائی صاحب اگر ہو گیا ہو آپ کے پاس پیسہ تو دے دیجئے، ایسے کہتے رہیں گے تو روز ٹالتے ہی رہیں گے، وہ کبھی نہیں دیں گے. وہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا سوال یہی ہے. یہ وہی چیزیں ہیں میرے بھائیوں کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ آج جھوٹ کے بغیر کوئی کاروبار نہیں کر سکتے آپ. آج اس طرح کے بغیر جو ہے دبنگئی کے بغیر جو ہے، دبنگ بنے بغیر جو ہے آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. تو یہ اصل کیا ہوا، ہم نے چیز ایسی بنا لی ہے، ہم نے ایسا جو ہے ماحول بنا لیا ہے. یہ اصل اسلامی ماحول نہیں، ہم نے غیر اسلامی ماحول بنا لیا ہے ایسا کہ لوگ جب تک اس طرح سے آپ نہ کریں تب تک کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر سنے گا ہی نہیں. جب دو گالیاں پڑتی ہیں، ذرا اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، تب جا کر کے وہ سنتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے اور جو ہے وہ پیسہ دیتا ہے، نہیں تو پیسہ ہی نہیں دے گا. مجھے خود جو ہے اس کا یہ، اس لیے میں کسی کو قرضہ نہیں دیتا ہوں. میں بتاؤں آپ کو کہ میں جلدی کسی کو قرضہ نہیں دیتا ہوں، کیونکہ قرضہ دینے کے بعد اس سے مانگنا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب مانگیں گے نہیں تو قرضہ کوئی واپس نہیں کرتا ہے. اور جو ہے اگر ایسے معمولی اس میں مانگیں گے تو بھی جلدی نہیں، اور سختی سے مانگتے ہیں تبھی لوگ واپس کرتے ہیں. یا جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ آدمی بہت سخت ہے، اسی کا قرضہ واپس کرتے ہیں، نہیں تو جلدی قرضہ کوئی واپس نہیں کرتا، تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ہماری طبیعت ویسی نہیں ہے، اس لیے ہم جلدی کسی کو دیتے نہیں. تو یہ میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں. میرا جو کہنے کا مطلب تھا اس میں کہ زبان سے پہچانا آتا ہے، وہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک مہذب زبان آدمی استعمال کرتا ہے. اس میں بھی گالی گلوچ کے بجائے جا کے تھوڑا سختی سے بات کریں، الگ بات ہے. سختی سے بات کریں اور جو ہے اچھی زبان استعمال کر کے سختی سے بات کریں، اس سے پیسہ وصول کریں. جو ہے وہ جو اس طرح کی غلط زبان جو ہوتی ہے نا، وہ نہ استعمال کر کے تھوڑا سخت زبان میں، لیکن جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات کیا ہو، ذرا اچھی جو ہے مہذب بات ہو. جیسے کوئی بھی لینگویج آپ یوز کرتے ہیں نا، لینگویج میں اصل میں آدمی زبان سے پہچانا جاتا ہے. تو میں وہ لینگویج کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے ایک اچھے انداز میں کوئی بات کہیں اور وہی بات جو ہے اچھے انداز میں نہ کہیں، تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے. آپ کسی سے کہتے ہیں اردو میں کہ آئیے تشریف لائیے، جو ہے لیجیے آپ کچھ، جو ہے یہ ایک زبان ہوتی ہے. اور ایک کیا ہوتا ہے، یہی مسئلہ آ کر کے بیٹھ جاؤ، تو دونوں میں کیا ہو گیا، بہت فرق ہو گیا. جی یہاں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو ہے آپ کسی سے مطالبہ نہیں. یہ جو ہے، تو میرا کہنے کا اصل مطلب یہی تھا کہ آپ جب بھی جو ہے زبان یوز کرتے ہیں تو زبان سے انسان کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے کتنا مہذب ہے آدمی. تو آپ بہرحال جو ہے، جو آپ کا معاملہ تجارت میں ہے، جہاں جیسا معاملہ ہو جاتا ہے اس کے لحاظ سے پیسہ حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں، اس سختی کے ساتھ. گالی گلوچ کی زبان سے بچ کر کے سختی سے وصول کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. جی ہاں، اسی سوال سے جڑا ہوا ہے یہ جو آپ نے کہا کہ آپ اچھی زبان سے بات کریے اور اچھی زبان سے بولیے. یہاں پہ بمبئی میں ایسا سین ہے اپنے قوم میں، ہمارے قوم میں، کہ اگر آپ اچھے سے بات کریں گے، مطلب جتنا اور لحاظ سے بات کریں گے، آپ کو اتنا بڑا ڈبو سمجھا جائے گا. اور جیسے ہی آپ اتنا آپ کو کمزور سمجھیں گے، ہاں اتنا ہی آپ کو کمزور سمجھا جاتا ہے. جب تک کہ آپ خود دبنگئی نہ دکھائیں تب تک آپ کیا ہیں، کمزور ہیں مانا جاتا ہے. جی ہاں، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہم نے کہا نا کہ آپ کو یہی چیز جو ہے، سماج ایسا بن گیا ہے سوسائٹی کو، تو ایسے وقت میں آپ کو کچھ اگر حاصل کرنا ہے، نکالنا ہے، تو آپ کو انگلی کو ٹیڑھی کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس موقع پر کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں مہذب ہونے کا مسئلہ نہیں آتا ہے. جی ہاں، جی ہاں. اوکے شیخ، جزاک اللہ. شیخ ایک سوال ہے، ایک سوال ہے آخری. یہ آج کے درس کے سلسلے سے تعلق رکھتا ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ کوئی صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے کھانے کا، اور رسول اللہ علیہ وسلم 3-4 صحابیوں کو لے کے، ساتھیوں کو لے کے پہنچ جاتے تھے، اور وہ گھبرا جاتے تھے کہ اتنے میں کیسا گزارا ہوگا. وہ گھبرا جاتے، وہاں خاموش رہتے تھے.
مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوسری بات ہے کہ برکت سے وہ کھانا ہو جاتا جی تھا. ہاں جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں، آپ کو جو آپ سوال ہے نا آپ کا سمجھ گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا سوال. جی جی وہ حدیث کی روشنی میں ہی میں نے وہ بات کہی تھی. اصل میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت دی، تو آپ کے ساتھ ایک دوسرے صاحب بھی تھے صحابہ میں سے ہی، تو وہ بھی ساتھ میں جو ہے چلے گئے تھے آپ کے ساتھ، تو آپ نے منع نہیں کیا اس کو. جب وہاں پہنچ گئے تب کہا آپ نے اس صحابی سے، دعوت دینے والے، کہ آپ نے جو ہے دعوت دی تھی، یہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر آپ ان کو اجازت دیں گے تو یہ کھانے میں شریک ہوں گے، نہیں دیں گے تو یہ واپس جائیں. تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی. اصل میں وہ بھی حدیث ہی میں ہے. اور جو حدیث آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ کیا ہے، وہ واقعات جو ہوئے ہیں وہ یہ کہ جیسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب خندق کی لڑائی کے موقع پر بھی یہ ہوا، تو میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب لوگ بھوکے بھی رہتے تھے، بھوکے رہ کر کے خندق کھود رہے تھے، تو وہ جا کر کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں کئی دنوں سے، آپ کی آواز سے مجھے اندازہ ہوا ہے، تو کچھ ہے گھر میں تو جو ہے ذرا سا کھانے کا انتظام کر کے. تو بس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، وہ ذبح کر کے گوشت ہوا وہ، اور کچھ آٹا تھا جو ہے یا کچھ جو تھا، تو اس کی جگہ سے پیس کر کے آٹا بنایا اور اس کی روٹی جو ہے بنا لیں گے. لیکن تھوڑا ہی تھا، اس کے لیے کہا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا اکیلے میں کہنا، کیونکہ خندق کھودنے والے کافی تھے صحابہ، اور اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے کر کے آ جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس میں یہ نہیں تھا کہ صرف آپ کو، بلکہ چند صحابہ کو لے کر کے. اب وہ چند صحابہ میں سے کیا ہوتا ہے، آپ کے ہاں برات کا سسٹم ہے کہ نہیں، وہ بتائیے، میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں. برات کا سسٹم ہے آپ کے یہاں؟ جو سوال کیے ان سے پوچھ رہا ہوں، شادی کے موقع پر برات کا سسٹم ہے کہ نہیں؟ نہیں، بارات کا تو نہیں ہے، ولیمہ کا ہے. نہیں، برات کا جہاں سسٹم ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے ہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ 50 آدمی کو لے کر کے آ جائیے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. اب 50 آدمی، اب اس کے جو رشتہ دار ہیں، ملنے والے ہیں، وہ کیا ہو رہے ہیں، 75 ہو رہے ہیں، 100 ہو رہے ہیں. جی جی. اب یہ مسئلہ اس کو پھنستا ہے یہ کہ اگر میں کسی کو لے کے جاؤں، کسی کو لے کے نہ جاؤں، تو جس کو لے کر کے نہیں جائے گا وہ ناراض ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ اس کے لیے میں نے پوچھا تھا اصل میں. جی. تو اسی وجہ سے یہ پریشانی آتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں بھائی، یا تو آپ اتنے لوگوں کو بلائیے کیونکہ ہمارے یہ رشتہ دار اور ملنے والے ہیں، اگر ہم ان کو لے کر کے نہیں آئے تو وہ جو ہے ہم سے ناراض ہو جائیں گے. رشتہ داری کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہی سب چیزیں ہوتی ہیں، یہی سب جو ہے لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب 3-4 صحابہ یا چند صحابہ میں سے کس کو لے کر کے جاتے، یعنی صرف آپ کی دعوت نہیں تھی اس میں، یاد رکھیے گا. اور یہ کوئی اس طرح کی دعوت بھی نہیں تھی، وہ جو آپ واقعہ پیش کر رہے ہیں، وہ چند صحابہ کو بھی لے کے جانا تھا. کس کو لے کے جاتے آپ سے؟ بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کہا، سارے سب کو اصل میں بھوک بھی لگی تھی. اب ایک انتظام ہو گیا ہے تو سب لوگ کھا لیں گے، اچھی بات ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہہ دیا کہ چلو ابو طلحہ بلا رہے ہیں سب کو جو ہے چلو کھانے. لیکن آپ کو پتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے یہ، اور اتنے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا، تو آپ نے پہلے ہی کہہ بھی دیا تھا وہاں پر ان سے کہ جو ہے ہانڈی کو اتارنا نہیں، اور میرے آنے کے بعد ہی روٹی بنانا شروع کرنا. آپ نے آ کر کے پہلے دعا کیا اس کے اوپر، اور برکت ہوئی اور سب لوگوں نے کھانا کھایا. تو یہ چیزیں ہیں. اب اس کو آپ دلیل بنا کر کے یہ تو نہیں کہو گے نا آج کی جو ہے، اب ہم لوگ بھی جو ہے ایک آدمی 2 آدمی کو دعوت ہے تو پوری جماعت کو ہی لے کے پہنچ جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے نا. کیوں؟ ہماری وجہ سے برکت تھوڑی نہ ہوگی، ہماری وجہ سے پورا کھانا وہاں کا ختم ہو جائے گا. برکت ہونی بھی ہوگی تو ختم ہو جائے گی. یعنی آج تو ہمارا حال یہ ہے، یعنی ہم اتنے جو ہے گناہ گار ہو چکے ہیں. تو یہ بات ہے میرے بھائی، بات سمجھ گئے ہوں گے میرے خیال میں. ہاں جی 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 جی، جزاک اللہ. بس کریں اسی پر. آخری سوال. ہاں بولیے. ٹھیک، آپ نے جو بولا وہ پیمنٹ کا پروف، آپ نے قرضہ دیا ہے تو اس کا کچھ پروف لکھا پڑھی ہونا چاہیے. اگر لکھا پڑھی میں نہیں ہے اور ہم نے فون پہ بات کری ہے اور واٹس ایپ پہ چیٹ پہ بات کری اور اس کا ریکارڈنگ ہے تو اس کو مانا جائے گا؟ جی ہاں، اس کے کچھ جو ہے یہ ہیں، کچھ کنڈیشن سے ہیں، کنڈیشن کے ساتھ اس کو مانا جائے گا. کنڈیشن سمجھ رہے ہیں نا میری بات کی جو ہے وہ
یعنی ایسا امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جو ہے بات کر رہا ہو اور جو ہے آواز اس کی ہو، یہ جو ہے سب چیزیں اس میں رہتی ہیں، شبہ ہوتا ہے، اسی لیے کچھ کنڈیشن ہے اس میں، یہ سب چیک کرنے کے بعد کہ ہاں واقعی اس نے کہا ہے یہ، تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک پروف بن جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر اس نے جو ہے آپ کے یہاں جو ہے واٹس ایپ میں لکھ کر کے دیا تھا، آپ نے اس کو واٹس ایپ کو آپ نے کیا کیا ہے، اسکرین شاٹ آپ نے اپنے پاس رکھا ہے، تو یہ اسکرین شاٹ بھی آپ کے پاس پروف ہے۔ آج تو باقاعدہ گورنمنٹ بھی اس کو مانتی ہے، آپ کا بینک بھی اس کو مانتا ہے، آج کی جو ہے ساری جو ہے کمپنیاں اس کو مانتی ہیں، سب کچھ مانتے ہیں کہ اگر اسکرین شاٹ ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں، پروف ہے کہ ہاں دیکھیے ہم نے پیسہ اتنا آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔